اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وعلی دعوم تمام مومنین کو جو عالی مدد و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب آج 17 رمضان یوم قتل حضرت عائشہ، کیونکہ انہیں معاویہ نے قتل کیا تھا، اس پر تفصیلی ہماری ویڈیو بھی آ چکی ہے۔ آج بالخصوص کچھ ہم مکتب اہل بیت کا چولہ اوڑھ کر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اغیار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دشمنان آل محمد کی گج بج کے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان میں سے ایک مولوی امین یزیدی بھی ہے جسے ہم نے کئی دفعہ ایکسپوز کیا ہے، اور ان جیسے خناسوں کے لیے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے زبان میں کسی قسم کی کوئی نرمی کا گوشہ نہیں ہے۔ تو اب ان حضرت نے جو حضرت عائشہ کے لحاظ سے جو باتیں کی ہیں وہ آپ پہلے ان کی باتیں سن لیں ڈائریکٹلی، کیونکہ بیان ان علماء کے کلپس کو یا ان علماء کی تقاریر کو یا ان علماء کی اس ساری اسٹیٹسٹکس کے بارے میں ہم یہ لفظ بیان یوز کرتے ہیں جو اس اہل ہوں، جن کے اندر قابلیت بالکل زیرو ہے، جنہیں اصول حدیث، اسماء الرجال اور فنی علوم کے بارے میں گھنٹہ کچھ نہیں پتہ، ان کی باتوں کو صرف بکواسات ہی کہا جا سکتا، بیان تو کہا نہیں جا سکتا فار آل بیسک ریزنس۔ اور ان میں اتنے گٹس بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی آ کے مناظرہ کر سکیں، کیونکہ جن مولویوں کے سر پہ یہ تڑ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ان کا آپ ہمارے چینل پر بارہا حال دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے ان کا کیا بیچاروں کی دوگت بنائی ہے۔ تو وقت آئے کے بغیر ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں مولوی امین یزیدی کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آج کا جو موضوع ہے حضرت عائشہ کی ذات بشمول حضرت حفصہ، ہمارا سارا کا سارا یہ موضوع قرآن ہی کے روبرو ہوگا، قرآن ہی سے موافقت میں ہی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ۔ جہاں تک ام المؤمنین کا تعلق ہے، ام المؤمنین عائشہ رسول کریم کی زوجہ ہونے کے ناطے ہماری آنکھوں پر ان کے قدم، چونکہ وہ رسول کی حرمت کا نام ہے۔ میں یہ بات ایک شیعہ طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں۔ رسول کی زوجہ کا احترام ہم پر اپنی ماں اور اپنے باپ کے احترام سے زیادہ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی ناموس ہے۔ رسول کی ناموس یعنی کائنات کی سب سے بڑی ناموس، وجہ رسول ہے۔ اور اگر کوئی وہاں پر کوئی جسارت کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، تو وہ مجرم ہے۔ ان کے قدموں کا جو بھی معاملہ ہے، ان کا قدم آپ کی آنکھوں میں، وہ آپ ہی کی آنکھوں پہ، آپ کی آنکھوں پہ الحمدللہ قدم رکھ کے وہ جنگ جمل لڑنے گئی تھی، بالکل۔ اور آپ کی آنکھوں کو پھر چک کے جب وہ جہنم پھینکیں گی نا ماشاءاللہ، تب بھی پتہ چل جائے گا، بالکل۔ تم جیسے لوگوں کی آنکھوں پہ ایسے لوگوں کی قدم آ سکتے ہیں۔ خیر، اب رہ گیا مسئلہ انہیں عزت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شیعہ طالب علم کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ہم تمہیں طالب علم بھی نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تم جیسوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ماشاءاللہ، کیونکہ عاشور کے وقت جب تمہیں راجہ بازار میں نے دیکھا تھا، مجھے لٹرلی ایسا لگ رہا تھا کوئی گوریلا میرے پاس سے جا رہا ہے، بالکل۔ تو بہرحال سامعین، وہ اب ان حضرت نے جو آ کے فالتو قسم کی بونگیاں مارنا شروع کی ہوئی ہیں، تو بالکل ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ تم لوگ قاتلان اہل بیت کے بڑے دل دادا ہو، تم سارا کا سارا تمہارا جو معاملہ ہے، تمہارا یہ خمینیت کا، وہ سارا چلا ہی، تمہارا نظام ہی قاتلان اہل بیت والا ہے، بالکل۔ آج ابن موسیٰ اعتراف بھی کر لیا الحمدللہ۔ تو بہرحال اب حضرت عائشہ کا جو معاملہ ہے اس پر میں سٹارٹ اپ قرآن سے ہی لوں گا، اور اس کے بعد شیعہ سنی انتہائی معتبر ترین تفاسیر سے ہم آپ کے سامنے یہ بات بھی باقاعدہ واضح کریں گے کہ قرآن میں جو اتنی سخت لہجے میں اللہ نے کلام کیا ہے اور آلموسٹ تکفیر ہی کی ہوئی ہے، وہ کس کے بارے میں، کیا معاملات ہیں، اور مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اس کے تراجم کیا کیا پیش کیے ہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، بالکل سٹارٹنگ جو آیات ہیں اس کی 3 سے 4 تک کے لاحقے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت آپ کی اسکرین پر آ بھی رہی ہے۔ ان تتوب الی اللہ فقد زغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت میں تظاہر علیہ، یہ تظاہر علیہ سے مراد یعنی کہ جتھا بنانا، پارٹی بنانا اور کسی کی مخالفت کرنا، یہ کس کے بارے میں ہے سامعین؟
میں خود کچھ نہیں کہتا اس کے بارے میں. یہ تظاہر علیہ کا مصداق کون ہے؟ میں خود کچھ نہیں کہتا اس کے بارے میں. میں پیش کرنے والوں مختلف جو مکاتب فقہ کے بڑے علماء ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے. بات واضح ہو جائے گا کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا. سب سے پہلے تو میں اصولی حضرات کا ہی ترجمہ پیش کروں گا کہ یہ تظاہر علیہ سے مراد کیا ہے. یہ ان کے ممدوح جناب ان کے حجت الاسلام فرمان علی صاحب کا یہ ترجمہ تفسیر میرے پاس اس وقت موجود ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں صفحہ نمبر جو نسخہ میرے پاس ہے 671 پہ اسی آیت شریفہ کے بارے میں وہ واضح طور پہ یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں جی. تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے اور اگر تم دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک دوسرے کی اعانت کرتی رہو گی. کس میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں. اللہ اکبر، رسول اللہ کی مخالفت. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. خیر لیں سامعین، ترجمہ ہو گیا اصولیوں کا، تقلیدیوں کا. اب مزید آگے چلتے ہیں. یہ بریلوی مکتب کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کنز الایمان ترجمہ میرے پاس موجود ہے، مع تفسیر خزائن العرفان. اس کی نور العرفان بھی ہمارے پاس موجود ہے. صفحہ نمبر 1008 پر سورہ تحریم کی اسی آیت کے لحاظ سے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یہ اس آیت شریفہ کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں اگر ان پر زور باندھو. اور حاشیے میں نعیم الدین مراد آبادی نے مزید اس کی وضاحت کی حاشیہ نمبر 12 میں، اور باہم مل کر ایسا طریقہ اختیار کرو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہو. رسول اللہ سے زور آزمائی، استغفر اللہ، رسول اللہ کی ناگواری، دونوں کا موجب. ٹھیک ہے جی. یہ سامعین بریلویوں کا ترجمہ ہو گیا آپ کے سامنے. اب دیوبندی مکتب فکر کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا ترجمہ تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس میں یہ جو نسخہ میرے پاس ہے صفحہ نمبر 730 اس میں بنتا ہے جہاں سے سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے، اور 731 میں آگے جا کے بھائی ان تتوب الی اللہ فقط زغت قلوبکما، وہی آیہ شریفہ کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں جی. خدا نے خبر دیا ہے پیغمبر کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں، اور اگر اس طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کا کاروائیاں کرتی رہیں. ٹھیک ہے جی، پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کاروائیاں کرتی رہیں. اللہ اکبر. پیغمبر کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ. جی سامعین، یہ ہو گیا دیوبندی مکتبہ فکر کا ترجمہ. اب وہابیوں کی جہاں بات آتی ہے تو یہ ترجمہ تفسیر احسن البیان صلاح الدین یوسف ناسبی کا، جو یزید کا وکیل تھا ماشاءاللہ، اس کا مطبوعہ یہ دارالسلام ہمارے پاس موجود ہے. تو اس میں بھی یہاں پہ واضح طور پہ موجود ہے، یقیناً تمہارے دل کج ہو گئے اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی. بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور آگے جو ساری باتیں جبریل اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں بعد ذالک ظہیر تک. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی. لیں جی، اللہ اکبر. یہ ہو گیا جی وہابی مسلک کا ترجمہ. اب سامعین ہم نے آپ کے سامنے تقلیدیوں کا، وہ سب سے پہلے تو ان حضرت کو ہم نے آئینہ دکھایا کہ تمہارے حجت الاسلام نام نہاد علماء کیا ترجمہ کرتے رہے. پھر ہم نے بریلویوں کا ترجمہ پیش کیا، پھر دیوبندیوں کا، پھر وہابیوں کا. اب ہم آپ کے سامنے، چونکہ مرزا انجینئر صاحب کو بھی ہم نے پیچھے نہیں چھوڑنا، وہ کہیں آ کے نا کہتے کہ میرے محلے کا کوئی بندہ نہیں دکھایا. تو یہ تفسیر تفہیم القرآن ترجمہ تفسیر مودودی صاحب کا ترجمہ تفسیر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اللہ اکبر. جی اس کی یہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 22 پر تو یہاں پہ واضح وہ لکھتے ہیں، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ بریکٹ میں، ویسے آیت میں نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھے راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی. آگے بھئی اللہ کا الٹیمیٹم. اللہ اکبر. سامعین اتنے سخت قسم کے الفاظ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا، جتھا بازی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار باتیں، اذیت دینا، رسول اللہ کی مخالفت، ایک ایک چیز یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور یہ تقلیدی
اصولی شیعہ سب کا ترجمہ الحمدللہ ہم پیش کر چکے، اور منگول جیلمی صاحب کے محلے سے بھی ترجمہ آ گیا. یقین کریں میں چھکے چھڑا دوں، اتنے تراجم ہیں میرے پاس اس آیت کے، اور اتنے خطرناک تراجم ہیں. تو بہرحال اب جو ملامت ہوگی وہ انہی علماء پہ ہوگی، کیونکہ میں نے تو اپنے پاس آیت کا ترجمہ کیا نہیں بھائی، ٹھیک ہے جی، انہی علماء پہ ہوگی. اب پھر اس کا اینڈ ریزیڈیو کیا بنتا ہے، یہ آیت کا مصداق کون ہے؟ شیعہ سنی دونوں ہی تفاسیر پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. اہل سنت کی جو جس کتاب سے ہم تفسیر کرنے لگے ہیں، ذرا ہوش کے ناخن لیجئے گا برادران اہل سنت، کیونکہ اس پہ جرا کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ ہے جی بخاری میں جلد نمبر 2 مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 924، کتاب التفسیر، پارہ نمبر 20 اور باب نمبر 884 میں اسی آیت شریفہ کے لحاظ سے یہاں پہ امام بخاری حضرت عمر کی عبارت لے کے ہیں. کیا یہ ابن عباس نے جب حضرت عمر سے پوچھا، کیا کہتے ہیں، قلت من المرتان اللتان تظاہرتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تظاہر کیا، رسول اللہ کی مخالفت کی. اللہ اکبر. فما اتممت کلامی حتی قال عائشہ و حفصہ. اللہ اکبر. حضرت عمر نے تب تک اپنا کلام ختم کیا ہی نہیں جب تک عائشہ اور حفصہ کا نام نہیں لے لیا. اور یہ سامعین ہم پہلے دکھا چکے قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور مختلف مکاتب فکر کے علماء نے تراجم کیا کیا ہے. رسول اللہ کی ناگواری کا سبب، رسول اللہ کی مخالفت کرنا، رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، کاروائیاں کرنا، جتھا بنانا. اور اس آیت کا مصداق کون ہے؟ بخاری. یہ بخاری پڑھ رہا ہوں. حضرت عمر نے کیا کہا، ما اتممت کلامی حتی قال عائشہ و حفصہ. اللہ اکبر. اور ذرا مولوی امین یزیدی صاحب بھی اپنی کھرک دور کر رہے ہیں، بھی کتنے انہوں نے موت نہ پہ رہے ہیں. تو یہ ان کے آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب نام نہاد، ان کی جلد نمبر 10 میرے پاس موجود ہے، تقلیدیوں کی تفسیر فیضان الرحمان. ایتھے بھی ذرا چاہتی مارے آ جائیں. صفحہ نمبر 173 پہ سورہ تحریم کی تفسیر میں واضح طور پہ اس نے کہا کہ ان دونوں بیویوں سے بالاتفاق مراد جناب عائشہ و حفصہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ جی رول گئے، مار گئے، کھپ گئے. شاباش. سامعین و ناظرین، تو جو قرآن کی نص سے بالاتفاق اور صحیح ترین روایت بخاری کی موافقت میں، جو قرآن کی نص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کریں، ان کی ناگواری کا سبب ہوں، ان کے خلاف باقاعدہ جتھا بنائیں، اور شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے کہ آیت حضرت عائشہ اور حفصہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ کہاں سے عزت رسول ہو گئیں. اور بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں، بخاری پڑھ رہا ہوں، تمہارے گھر کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. تقلیدیو، اب قرآن سے بڑی کون سی ضمانت ہے، یہ میرے پلے نہیں پڑتی بات. قرآن سے بڑی کون سی ضمانت ہے، یہ میرے پلے بات نہیں پڑ رہی. تمام مکاتب فکر اسلام کے سب کے تراجم دکھا چکا. اب اس سے بڑھ کے میں کیا دکھاؤں؟ ہیں کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر دکھاؤں اب لا کے تمہیں، کہ اس تفسیر پہ ایمان نہ کہ اس آیت کا مصداق کسی اور کو قرار دے دو؟ پتہ نہیں یہ کون سی عزت رسول ہے، یہ کون سی ناموس رسول ہے جو تمہارے سر پر اتنی مقدم ہے کہ نعوذ باللہ عزادار والدین کے اوپر لا کے انہیں فٹ کر رہے ہو. بھائی ہم نہیں عزت کر سکتے. جسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف کہے، میں اسے کبھی بھی عزت رسول مان کے اللہ کے سامنے جا کے اکڑوں گا نہیں. استغفر اللہ، میں کوئی مشرک نہیں ہوں. یہ شرک اور یہ جاہلانہ شرک، یہ تمہیں مبارک. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ.